الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، کتاب الجامع کی 14 نمبر روایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا ينظر اللہ الى من جر ثوبہ خیلاء، متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نہیں دیکھیں گے جو بندہ تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا نیچے لٹکاتا ہے۔ محترم سامعین، ابن عمر سے مراد یہاں پر حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ مراد ہیں، یعنی کہ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بندہ بھی اپنے کپڑے کو نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ تو محترم سامعین اور ناظرین، آج کی اس حدیث سے بظاہر تو یہ حدیث بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس سے مسائل بہت زیادہ اخذ ہو رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے من جر ثوبہ، کوئی خاص کپڑے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، کسی چادر کا یہاں پر مراد لفظ استعمال نہیں کیا گیا، لفظ ثوب استعمال کیا گیا کہ وہ کپڑا جو بھی ہو۔ آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے تو ثوب کے اندر پینٹ بھی آ جائے گی، آپ نے اگر ٹروزر پہنا ہے تو ثوب کے اندر وہ ٹروزر بھی آ جائے گا، اگر آپ نے اظہار بند چادر پہنی ہے تو وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ مطلب کہ جو بھی کپڑا آپ نے پہنا ہے اگر وہ آپ کے ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے تو وہ اس کے اندر ثوب کے اندر آ جائے گا، اور جو بندہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا دیتا ہے اس کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہاں پر خیلاء کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے تکبر۔ گھوڑے کو بھی خیل اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی چال کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ تو جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ جو بندہ نیچے کپڑا لٹکاتا ہے وہ تکبر کس طرح کرتا ہے۔ تو سوچتے سوچتے یہ بات یہاں تک میں پہنچا کہ کچھ لوگ ایسے لوگوں کو تانا دیتے ہیں جو اپنی شلوار کو، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی سنے ہوں گے طرح طرح کے کہ دیکھیں جی ان کے پاس کپڑا کم پڑ گیا تھا۔ تو جو بندے ایسا کرتے ہیں تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ واقعی یہ تکبر کی وجہ سے ہی چادر کو نیچے لٹکاتے ہیں۔ اور یہاں پر صرف مردوں کے لیے ہی حکم نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ جب یہ روایت بیان کی گئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی عورتیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ایک بالش جو ہے وہ اپنے دامن کو نیچے لٹکا لیا کریں۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ایک دامن سے تو ان کے پاؤں پھر ننگے پڑ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک دامن سے پاؤں ننگے ہوتے ہیں تو پھر ایک بالش سے اگر پاؤں ننگے ہوتے ہیں تو پھر ایک ہاتھ لٹکا لیے جائیں۔ یہ ایک بالشت ہے اور یہاں تک ایک ہاتھ ہے، ذرا اس کو کہتے ہیں ایک ہاتھ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ لٹکا لیا کرو، اس سے زیادہ لٹکانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر عورتوں کی وہ قمیض فراق وہ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ پیچھے زمین کے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے۔ تو جو بندہ بھی تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیے گئے لا ينظر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، رحمت کی نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، بلکہ غصے کی نظر سے اس کی طرف دیکھیں گے، غیظ و غضب کی نظر سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے، اور رحمت کی بنا کوئی بندہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے
جو بندہ بھی اپنا کپڑا لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے نیچے، وہ بندہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف غصے کی نظر سے دیکھیں گے۔ دوسری بات یہاں پر جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر کپڑا کسی کا جان بوجھ کر نہیں غلطی سے نیچے چلا جائے ٹخنوں سے، تو کیا یہ بھی تکبر کے اندر شامل ہوتا ہے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کہ میرا کپڑا جو ہے جب تک میں اس کا خیال کرتا ہوں پہلو کا تو وہ اوپر رہتا ہے، اور جب تھوڑی سی سستی ہو جائے مجھے پتہ نہ چلے تو وہ نیچے سرک جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، تو کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں؟ یہ بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر انک لست ممن یصنع خیلاءہ، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے چادر کو لٹکاتے ہیں، جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ یعنی کہ جو بندہ جان بوجھ کر نہیں، اس کی عادت ہے وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھتا ہے، نصف پنڈلی تک شلوار رکھتا ہے، کبھی کبھار اس کی شلوار اچانک نیچے چلے گئی تو یہ بندہ تکبر کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اپنی چادر کو، اپنے ازار بند کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، نصف پنڈلی تک رکھیں، اگر نصف پنڈلی تک نہیں تو اس سے تھوڑا سا نیچے، اگر اس تک بھی نہیں تو پھر ٹخنوں تک، آخری حد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بیان فرمائی ہے، ٹخنوں سے اوپر اوپر آپ کی چادر ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں، جو لوگ اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک بالش جو ہے نا وہ لٹکا لیا کریں، تو یہاں پر اگر ہم ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھتے ہیں تو پھر عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور جو عورتیں ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھتی ہیں، اپنی چادر رکھتی ہیں، تو ان کی مردوں سے مشابہت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر اور عورتوں پر جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اس لیے اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر ہی رکھیے۔ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن کے ساتھ کلام نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، نہ ہی اللہ ان کا تزکیہ نفس کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تین بندوں میں سے ایک بندہ کون ہے؟ المسبل، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کپڑا نیچے لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے جس کا کپڑا جا رہا ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام نہیں کریں گے۔ کتنی وعید ہے! لیکن آج ہمارا معاشرہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کس قدر ان کی ٹخنوں سے نیچے ایڑیوں تک زمین سے ان کی شلوار لگتی ہے۔ اللہ کے بندو، آئی حدیث مصطفیٰ کی طرف پلٹیے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا واقعہ کہ جب حضرت عمر کو شہید کیا گیا تو آپ کو لوگوں نے دودھ پلایا، وہ بھی نکل گیا، نبیذ دیا، وہ بھی نکل گیا زخموں کے ذریعے۔ تو ایک بندہ آیا، ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر حضرت عمر کی تعریف بیان کی۔ تعریف بیان کرنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے جا رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا اس نوجوان کو بلاؤ، اور اس نوجوان کو بلایا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا دیکھیں کس قدر حدیث کی اہمیت ہے۔ حضرت عمر زخموں کی حالت کے اندر ہیں، بیمار ہیں، زخمی ہیں، پیٹ کے اندر خنجر لگے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر نے اس حالت کے اندر بھی فرمایا کہ اس نوجوان کو بلایا جائے۔ اس کو بلایا گیا اور فرمایا کہ تو اپنی چادر کو اوپر اٹھا لے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، یہ تقوی کے لحاظ سے بھی زیادہ اہم ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ دیکھیں کس قدر اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو جو بندے اپنی چادر کو، اپنے پہلو کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ بات روایت موجود ہے، ما اسفل من القعبین من الازار، جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے چلا گیا ففی النار، تو وہ بندہ، اس کی وہ چادر جو ہے ٹخنوں کے نیچے جو گئی ہے وہ جہنم کا حصہ ہے، جہنم کے اندر جائے گی۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو حدیث مصطفیٰ پر
عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنی شلوار کو، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی اس کے اندر کباہت والی بات نہیں ہے کہ چادر کا، شلوار کا کپڑا کم پڑ گیا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اونچی شلوار رکھ لی ہے۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کسی کو تانا دیتے ہیں، کسی جماعت کو تانا دیتے ہیں، کسی شخص کو تانا دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت کے اندر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا استہزاء کرتے ہیں، نہ کہ وہ ان لوگوں کو تانا دیتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے ازار کو، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں۔ تو آئیے سبھی اس حدیث پر عمل کیجئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنواریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔